اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفن کے احکام۔ سوال نمبر 240، میت کو کفن دینے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: مسلمان میت کو 3 کپڑوں کا کفن دینا واجب ہے۔ 3 کپڑوں سے کفن دینا واجب ہے۔ پہلا کیا ہے؟ لنگی۔ احتیاطی واجب کی بنا پر لنگی ایسی ہو جو ناف سے گھٹنوں تک بدن کے اطراف کو ڈھانپ لے، اور افضل یہ ہے کہ سینے سے پاؤں تک پہنچے۔ لنگی اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک آ جائے چاروں طرف، یا افضل یہ ہے کہ سینے سے پاؤں تک ہو لنگی۔ اور دوسرا ہے کرتا۔ احتیاط واجب کے بنا پر کرتا ایسا ہو کہ کندھوں کے سروں سے آدھی پنڈلیوں تک تمام بدن کو ڈھانپ لے، اور افضل یہ ہے کہ پاؤں تک پہنچے۔ یعنی کندھے سے لے کر کرتا اتنا ہو کہ کندھے سے لے کر کہاں تک ہو؟ پنڈلیوں تک ہو، آدھے پنڈلیوں تک ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ پورے پاؤں تک، یعنی پورے پاؤں کو ڈھانپ لے۔ اور تیسرا کپڑا یہ ہے کہ چادر ہو۔ واجب ہے کہ چادر کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ پورے بدن کو ڈھانپ دے، اور احتیاط واجب کی بنا پر چادر کی لمبائی اتنی ہو کہ میت کے پاؤں اور سر کی طرف سے گرا دے سکے، اور چوڑائی اتنی ہو کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کے اوپر ہو۔ یعنی افضل ہے، واجب یہ ہے کہ چادر سے پاؤں تک ہو، لیکن افضل یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا فالتو ہو تاکہ گرہ لگائی جا سکے۔ یہ ہو گیا واجب کی مقدار۔ سوال نمبر 241، کیا کفن دیتے وقت قصد قربت کی نیت ضروری ہے؟ کیا نیت کرنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں ہے، قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ کفن دیتے وقت قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ جواب ہو گیا۔ سوال کیا ہے؟ 242، اگر کفن کے تینوں کپڑے مہیا نہ ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا ایک ہی کپڑا ملے یا 2 کپڑے ملے، تینوں نہ ملے، لنگی اور کرتا اور چادر، ان میں سے کچھ مہیا نہ ہو سکے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: جتنا مہیا ہو سکے اس پر اکتفا کیا جائے۔ اگر وہ کپڑا صرف ایک قسم کے لیے کافی ہو تو لنگی کو دیگر حصوں پر مقدم کرے۔ اگر چادر یا کرتے میں سے ایک کے لیے کافی ہو تو کرتے کو مقدم کرے۔ یعنی اگر جو بھی چھپا لے شرمگاہ کو زیادہ تر، اسی کو کیا کرے گا؟ مقدم کرے گا۔ اگر شرمگاہ چھپانے کے لیے کافی ہو تو اسی شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے۔ یعنی جو چیز شرمگاہ کے لیے یعنی مہیا ہو سکے، یعنی چادر، تو چادر کو ہی کر دے گا سب سے پہلے لنگی کو۔ لنگی کیا کرتا ہے؟ ناف سے لے کر یہاں گھٹنے پنڈلیوں تک ڈھانپ دیتا، تو اسی کو مقدم کریں گے پہلے، پھر اسی میں اس کو دفن کر دیں گے۔ لیکن اگر صرف شرمگاہ کے لیے کپڑا مہیا ہو رہا ہے تو صرف شرمگاہ کو چھپا کے دفن کر دیں گے۔ کفن کے شرائط کیا ہیں؟ جواب: میت کو نجس چیز یا خالص ریشمی کپڑے کا کفن دینا حالت اختیاری میں جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر نجس یا خالص ریشمی کا کپڑا ہو تو اس سے کفن دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح متنجس کے ذریعے سے بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کی نجاست نماز میں معاف ہو۔ جیسے کیا ہے؟ خون اگر انگوٹھے کے ایک پور سے کم ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن کفن میں اگر وہ نجس ہے تو اس کو کیا ہے؟ ہٹانا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہے نا، اسی طرح متنجس کے ذریعے سے بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کی نجاست نماز میں معاف ہو۔ لیکن کیا ہے؟ خون اگر انگوٹھے کے ایک پور سے کم ہے تو اس کی نجاست نماز میں معاف ہے، لیکن اس میں کفن دینے میں معاف نہیں۔ اور احتیاط واجب کے بنا پر سونے کی تاروں سے بنے ہوئے کپڑوں کا کفن دینا حالت اختیار میں صحیح نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حالت اختیار میں۔ اچھا، ایک سوال ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے چچا زاد بھائی تھے، ان کو پیٹ کا کینسر تھا، ان کا انتقال ہوا، ہم لوگ پہنچے تو ہمیں غسل وغیرہ دیے جا رہا، دوران غسل جب ان کے جنازے کو الٹا پلٹا جا رہا تھا تو ان کے منہ سے کالے رنگ کا پانی سے کچھ بہہ رہا تھا، اور
اب وہ کیا تھا یہ نہیں معلوم، دوا تو نہیں لگی، ہاں کچھ پھٹا وٹا ہوگا جیسے مثلاً کچھ. اب وہ خیر اس کو غسل دیا جاتا رہا جب تک باڈی ان کی اسٹل تھی، سمجھے آپ، یعنی بالکل سیدھی تھی تب تک. جب ان کو کفنایا گیا تو کفن دینے کے بعد بھی ان کے منہ سے وہ چیز کیا کہتے ہیں نکلی، بہی اور تھوڑا سا کفن پہ لگا وہ. تو اس صورت میں کیا مطلب وہ کفن ان کا جو ہے وہ، اچھا یہ ہم نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے لیکن ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ تو ہم اس کو کچھ بول نہیں پائے. تو کیا اگر وہ خون تھا، خون ہوگا تو کپڑا نجس ہوگا. نہیں خون تو نہیں تھا. ہاں تو پھر جو ہے نجس نہیں ہے. اگر خون رہا ہوگا تو نجس ہوگا. اور اس میں ہے کہ اگر جیسے اگر خون وغیرہ یا نجس ہو گیا ہے غسل دینے کے بعد یا کفن دینے کے درمیان نجس ہو رہا ہے تو اسی چیز کو پاک کیا جائے گا. غسل وغیرہ ابھی آئے گا مسئلہ یہ والا کہ غسل دینے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں یہ نہیں سمجھا رہا کہ وہ آیا وہ خون تھا کہ اس لیے کیونکہ بالکل سیاہ رنگ کا تھا. ہاں تو خون نہیں ہوگا، اگر خون نہیں ہوگا تو پاک ہوئی ہے. لیکن خون بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پیٹ کا کینسر تھا. ہو سکتا ہے جمنے کے بعد دھکا بن گیا، ہو سکتا ہے. خون جمنے کے بعد کلر اس کا چینج ہونے لگتا ہے دھیمے دھیمے. جمع ہوا نہیں تھا، لکوڈ ہے سب تھا وہ لکوڈ ہی فارم میں. لیکن اب بہرحال خدا بچا بھائی، اور کیا ہو سکتا ہو. کیا تھا وہ کیا نہیں ہمیں بھی، مگر ہمیں بہت دنوں سے مگر خیر تو دفن ہو گئی انسان ہو گئے. 244 سوال 244 اگر کفن ابھی اگر نجس وجیس کے سلسلے میں ہے تو اس میں آئے گا مسئلہ اگر نجس ہو جائے درمیان. سوال 244 اگر کفن غصبی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، غصبی کپڑے سے کفن دینا مجبوری کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. میت کو بغیر کفن کے دفنا دیا جائے. یعنی اگر کپڑا نہیں مل رہا ہے اور کپڑا ایسا مل رہا ہے کہ غصب کیا جائے، چوری کیا جائے، تو اب ایسی صورت میں میت کو بغیر کفن کے دفنا دیا جائے گا. غصبی کپڑے سے کفن دینا جائز نہیں ہے. سوال، اگر میت کا کفن اس کی اپنی نجاست یا کسی دوسری نجاست سے نجس ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، جتنا حصہ نجس ہوا ہے اسے دھونا یا کاٹنا ضروری ہے بشرطے کہ اس کا جسم ظاہر نہ ہوتا ہو، خواہ میت کو قبر میں ہی کیوں نہ اتارا جا چکا ہو. اگر اس کا دھونا یا کاٹنا ممکن ہو لیکن بدل دینا ممکن نہ ہو، لیکن بدل دینا ممکن ہو تو بدل دینا کیا ہے؟ ضروری. ابھی وہی ہے کہ مسئلہ اگر جیسے نجس ہو گیا ہے تو اسی حصے کو کیا کریں گے، اگر جیسے کپڑا ہے تو اسی حصے کو کاٹ دیں گے. بس اتنا کاٹیں کہ اس کا جو ہے بدن ظاہر نہ ہونے پائے، بدن نہ دکھے. اگر بدل سکتے ہیں تو بدل دیں، چاہے قبر میں لٹانے کے بعد ہی. اس میں کیا ہے، خواہ میت کو قبر میں ہی کیوں نہ اتارا جا چکا ہو، اگر اس کا دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن بدل دینا ممکن ہو تو بدلنا ضروری ہے. مثلا میت کو اس حد تک کہ قبر میں لٹایا گیا، اب پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی نجاست لگ گئی تو اب ایسی صورت میں وہیں پہ کپڑا وپڑا بدل سکتے ہیں قبر ہی میں. اگر نجاست ہو، یقین ہو کہ نجاست ہے تب. حنوط کے احکام. سوال نمبر 246 حنوط کا طریقہ اور حکم بیان کریں. جواب، میت کو غسل دینے کے بعد حنوط کرنا واجب ہے. یعنی اس کی پیشانی، دونوں ہاتھوں کا اندرونی حصہ، دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں پر کافور اس طرح لگائیں کہ کچھ مقدار کا کافور ان اعضاء پر باقی رہے، اگرچہ اسے ملا نہ گیا ہو. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے ملے، یعنی جہاں جہاں لگا رہا ہے وہاں پہ اس کو ملے تاکہ وہ چھوٹنے نہ پائے، تھوڑا بہت یعنی لگا رہے ہلکا سا کافور. سوال 247 کافور کی شرائط کیا ہیں؟ کافور کے شرائط کیا ہیں؟ ضروری ہے کہ کافور پسا ہوا ہو، پاک ہو اور مباح ہو اور تازہ ہو. اگر پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو زائل ہو گئی ہو
تو وہ کافی نہیں ہے، پرانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تازہ کافور ہونا چاہیے تاکہ خوشبو آئے۔ اگر خوشبو نہیں آ رہی تو وہ کفایت نہیں کرے گا۔ سوال 248، حنوط کے مستحبات کیا ہیں؟ جواب، بہتر یہ ہے کہ میت کو کفن پہنانے سے پہلے حنوط کرایا جائے۔ کفن پہنانے سے پہلے میت کو حنوط کرایا جائے، اگرچہ کفن پہنانے کے دوران حنوط کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احتیاط مستحب کی بنا پر میت کو مشک، عنبر اور دوسری خوشبو نہ لگائیں۔ مشک و عنبر اور دوسری خوشبو میت کو نہ لگائیں، اور انہیں کافور کے ساتھ بھی نہ ملا جائے، یعنی یہ مشک و عنبر یا دوسری خوشبو کافور کے ساتھ ملا کے حنوط نہ کرایا جائے۔ اور مستحب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی کے کچھ مقدار کافور میں ملائی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کافور کے ساتھ ملا دی جائے، لیکن اس کافور کو ایسے مقامات پر نہ لگانا چاہیے جہاں لگانے سے خاک شفا کی بے حرمتی شمار ہوتی ہو۔ مثلا پیر کے انگوٹھے وغیرہ پہ جب امام حسین علیہ السلام کے خاک کو ملایا گیا کافور پہ تو وہاں پہ انگوٹھے پہ نہ لگانا چاہیے، بلکہ اگر گھٹنے پہ لگاتا ہے تو تھوڑا بہت وہ ہے، لیکن اور دوسری جگہ یعنی انگوٹھے پہ نہ لگائے تاکہ بے حرمتی نہ ہو خاک شفا کی۔ مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ تر و تازہ ٹہنیاں میت کے ساتھ قبر میں رکھی جائیں۔ کاہے کی ٹہنیاں؟ زیادہ تر تو اس کی بیر کی ٹہنیاں رکھتے ہیں، تر و تازہ ٹہنیاں زیادہ تر اسی کی بیر کی جو ہے رکھتے ہیں۔ سوال 249، اگر کافور نہ مل سکے یا صرف غسل کے لیے کافی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، ایسی صورت میں حنوط کرانا واجب نہیں ہے، اور اگر غسل کی ضرورت سے زیادہ ہو لیکن تمام اعضاء کے لیے کافی نہ ہو تو احتیاط مستحب کی بنا پر پہلے پیشانی پر، اگر بچ جائے تو دوسرے مقامات پر ملا جائے۔ یعنی کافور بالکل نہ ہو تو ایسی صورت میں حنوط کرانا واجب نہیں، لیکن اتنا کافور ہو صرف جو ہے اس کو غسل دیا جا سکتا ہے تو غسل دیا جائے گا کافور کے ذریعے سے، لیکن کہہ رہے ہیں اتنا کافور ہو کہ غسل دینے کے بعد تھوڑا سا بچ گیا ہے، اور وہ بچا ہوا اتنا مختصر ہے کافور کہ صرف پیشانی پہ لگایا جا سکتا ہے، تو صرف اس کو پیشانی پہ کافور لگایا جائے گا، لیکن اگر پھر بچ رہا ہے تو دوسرے مقامات پر لگایا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔